اس طرح ایک حدیث مبارکہ ہے عبدالر مختار کے اندر، فتاوی شامی کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور شرح الصدور کے اندر بھی یہ حدیث ذکر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد اس کا ثواب مردوں کو بخشا، تو جتنے مردے ہیں ان کی تعداد کے برابر اس شخص کو بھی ثواب ملے گا۔ دیکھو اگر یہ بات ممنوع ہوتی، منع ہوتی، تو حضور یہ نہ فرماتے کہ بھائی اگر اسال کرے گا تو ثواب پہنچے گا۔ بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر یہ بات ہمیں ثابت ملتی ہے کہ بھائی اگر میت کے پیچھے کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، قرات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، ہر بندے نے سنی ہوگی، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے جتنے معاملات ہیں اس کے ساتھ اس کی قطع تعلقی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، بلڈنگیں، جائیدادیں، کوٹھیاں، اس کے کاروبار، اس کی رشتہ دار، ہر چیز دنیا میں رہ جاتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہیں۔ پہلا کیا فرمایا؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مرنے سے پہلے ایسا کوئی کام کر دیا کہ جس کا پیچھے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، راستے کے لیے زمین دے دی، مدرسے کے لیے زمین وقف کر دی، مسجد کے لیے زمین وقف کر دی، مسجد کے لیے مسجد بنا دی، مسجد کے اندر کوئی پیسے دے دیے، قرآن میں طالب علموں کو کتابیں لے کے دے دی، یا ہر وہ کام کہ بھائی جس کا ثواب، جس مرنے کے بعد لوگوں کو جس چیز سے نفع پہنچ رہا ہے، تو اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر تک بھی پہنچتا ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ مرنے سے پہلے کیا کیا کہ اس نے کیا نام ہے اپنے بہت سارے طالب علم، بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھا دیا، بہت سارے لوگوں کو حدیث کا علم عطا کر دیا، بہت سارے لوگوں کو کیا نام ہے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی کتاب اس دیکھ کے پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی طریقہ کہ جس کی وجہ سے اس کے علم سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب قبر میں بھی اس میت تک کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی قبر تک اس تک پہنچتا ہے۔ نیک اولاد، نیک اولاد سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دی ہو، قرآن پڑھایا ہو، احادیث پڑھائی ہو، عالم بنایا ہو۔ میں تو ان بچوں کو، ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کے بچے عالم بن رہے ہیں۔ یقین مانو جن کے بچے عالم بن رہے ہیں نا، ان کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ دنیا کی بڑی سی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، بڑی سی بڑی کوٹھیاں بنا لیں، جائیدادیں لے لیں، وہ سارے ادھر چھوڑ کے جائیں گے، لیکن ایک جو بچہ ان کا عالم بن رہا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں دنیا کے پیچھے، وہ اپنی نہیں، بچوں کی نہیں، ساتھ ساتھ اپنی بھی برباد کر رہے ہیں۔ دیکھو پہلے شور نہیں تھا، آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں، 20 سال پہلے چلے جائیں، مدرسے دور ہوتے تھے، لوگوں کو شور نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے کہ بھائی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ لیکن آج وسائل بھی مہیا ہیں، آج ہر طریقے سے، یہاں تک کہ آن لائن بھی سسٹم شروع ہو گیا ہے درس نظامی کا، یعنی آن لائن بھی لوگ، علماء آج کل لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت کی کثرت ہوگی۔ آج کسی کو جاہل کہو تو وہ اپنے آپ آگے سے آپ کا سر پھاڑ دے، لڑائی کرنا شروع کر دے، اور بھائی مجھے جاہل کہا ہے، مجھے تو بڑا بڑا فلاں فلاں علم ہے۔ دیکھا جائے تو آج دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے پاس بڑا نالج ہے، ہر ایک کے پاس دنیا کی ہر بات پتہ ہے، بلکہ آج یہ تو لازم ہو چکا ہے نا کہ گھر کے اندر ہر بندہ اس کوشش میں ضرور پڑا ہے کہ اپنے بچے کو میٹرک ضرور کرانی ہے، علم ہے میٹرک۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دنیا کا علم تو ہوگا لیکن دین کا علم بالکل بھی نہیں ہوگا، دین کی خبر، عقائد کا پتہ نہیں ہوگا، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، روزے کے مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، جو پاکی اور پلیتی کے مسائل کا بھی لوگوں کو صحیح سے نہیں پتہ ہوگا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ جہالت کی کثرت ہوگی، یہ قیامت کی نشانی۔ تو لہٰذا بات کر رہے تھے کہ 3 چیزوں کا ثواب قبر تک پہنچتا ہے۔ پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ، دوسرا حضور نے فرمایا کہ علم جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہوں، اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ نیک اولاد اگر اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی قبر تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو سال ثواب کی محفل سجائی جاتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟
سارا کچھ کرنے کے بعد دعا ہی کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارا جو بڑا اس دنیا سے چلا گیا اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے درجات بلند فرما، یہ دعا ہی مانگی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی برا تو نہیں ہے۔ اچھا، حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اب یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں، اپنے مردوں کی طرف سے حج کرتے ہیں، اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، کیا یہ ساری چیزیں مردوں تک پہنچتی ہیں؟ بالکل صراحتاً حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں میں، بخاری کی حدیث ہے، اور شرح ہدایہ کے اندر عینی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ فتح القدیر کے اندر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ آج جس بات پہ نا ہم اختلاف کرتے ہیں، او بھائی میت جب فوت ہو جائے تو کوئی ثواب، مر گیا مردود نہ ختم نہ درود، ہم یہ بات کرتے ہیں نا، مر گیا مردود نہ ختم نہ درود، لیکن یہ حدیث مبارکہ دیکھ لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، مردوں کی طرف سے حج کرتے ہیں، مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، کیا یہ ساری چیزیں ان تک پہنچتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہنچتی ہیں، ساتھ حضور نے اور بھی خوشخبری بھی سنا دی، حضور نے فرمایا نعم انہو لا یصل الیہم یفرحون کما یفرح احدکم بالطبق اذا اہدی الیہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل پہنچتی ہیں، اور وہ اس بات پہ اتنا خوش ہوتے ہیں جس طرح کہ تم میں سے کسی ایک کو نا کوئی تھال، کسی چیز کا تھال تحفے میں دیا جائے تو خوش ہوتے ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ثواب ان تک پہنچتا ہے تو وہ اس بات پہ اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے والد کی طرف سے حج کرتا ہے اللہ پاک اس کو 7 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 7 حجوں کا اپنے والد کی طرف سے کیا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نا مرنے سے پہلے اس کا والد اس سے ناراض تھا، اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، روٹین بنا لیتا ہے ہر جمعہ یا ہر جمعرات یا ہر بدھ والے دن اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ نا اس کے لیے دعا کر کے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اس نے دنیا میں اپنے اس بیٹے نے جو والد کا حق مارا ہوتا ہے تو وہ قبر کے اندر سے اس کو معافی عطا کر دیتا ہے، جاؤ میرا حق تمہیں معاف ہے۔ اب یہ بھی حدیث کا مفہوم، تو لہٰذا یہ سارے دلائل اس بات پہ موجود ہیں کہ نبی رحمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سے تو یہ بات ثابت ہی ثابت ہے، حضور کے عمل سے بھی ثابت ہے، حضور نے خود اصال ثواب کیا ہے۔ اب یہ دیکھو مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث ذکر ہے، مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 2 مینڈوں کی قربانی کی، خوبصورت سینگوں والے 2 مینڈوں کی حضور نے قربانی کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب الفاظ کہے وہ الفاظ کیا تھے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی وعمن لم یدح من امتی، حضور نے فرمایا کہ یہ 2 جو مینڈوں کی قربانی کا ثواب یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما اور میری امت میں سے ان غریب لوگوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی کی اور اپنی طرف سے بھی قربانی کی۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ سال ثواب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور فرمایا کہ یہ اس کا ثواب میری طرف سے اور میری امت میں سے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قبول فرما، یہ بھی دلیل ہے اس سال ثواب کے اوپر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نا ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، حضرت احنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جناب یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ تم نے میری طرف سے بھی قربانی کرنی ہے، تو میں ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ نا یار، وہ جو قربانی ہے وہ قربانی تو نہیں پہنچنی تھی، اس کا ثواب ہی پہنچنا تھا، وہ ثواب پہنچنا تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا۔ اور اس سارے ثواب کی بات کریں، دیکھو بہت ساری احادیث ہیں، ہم صبح صبح درس دیتے ہیں نا، کتاب المریض، عیادت المریض اور کتاب الجنائز شروع ہے، اس کے اندر بخاری اور مسلم کی حدیث آتی ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، قول سے، صحابہ کے عمل سے اصال ثواب، میت کے لیے دعا کرنا، میت کے قبر پہ جانا، قبر کے اندر دعا کرنا، قبر کے اوپر کھڑا ہو کے دعا کرنا، ہر طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایک الگ سی بات کرتے ہیں، ان کے لیے دیکھو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قبریں ہیں،
3 कब्रों के अंदर आका अलैहिस्सलाम खुद उतरे हैं। उतरने के बाद हुजूर वहाँ पे लेटे हैं और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, वो दुआ भी मैं आपको सुनाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिस वक़्त ये फौत हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ना पूरा पाँव ज़मीन पे नहीं रख रहे थे, हुजूर इस तरह ना पंजों पे चल रहे थे, पाँव की उंगलियों पे चल रहे थे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह? हुजूर ने फरमाया कि आज हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हैं कि ज़मीन पे पाँव रखने की जगह नहीं है। और हुजूर ने फरमाया कि इनकी मौत की वजह से अरश भी कांप गया है, अरश को भी लर्जा आया। वो जलीलुल कदर साहबी की बात बता रहा हूँ। और यही वही साहबी हैं जिन्होंने हुजूर के सामने पेश हुए, हुजूर को कहा, या रसूलल्लाह मेरी वालदा फौत हो गई हैं, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करना चाहूँ तो पहुँचेगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल पहुँचेगा। उन साहबी की बात बता रहा हूँ, जब वो फौत हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी कब्र में उतरे और उतरने के बाद हुजूर ने जो अल्फाज कहे, हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका वल अंबिया अल्लज़ी मिन क़ब्ली। अब यहाँ पे वसीले की बात भी आ गई है और सवाब की बात भी आ गई है, इस सारे सवाब की। अब कुछ लोग तो वसीले का भी इनकार करते हैं, तो वसीला मैं आपको साबित करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को और अपने से पहले जितने अंबिया हैं उनको वसीला बनाया और क्या कहा कि या अल्लाह हम तेरे दरबार में वसीला पेश करते हैं तेरे नबी का और तेरे मेरे से पहले जितने भी नबी हैं अंबिया, उन सब का वसीला पेश करते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर को कुशादा फरमा। एक दलील। दूसरी हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक में उतरे और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और इस दुआ के भी अल्फाज यही हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका वल अंबिया अल्लज़ी मिन क़ब्ली वस्सिअ क़ब्र खदीजता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया कि या अल्लाह हम तेरी बरगाह में तेरे नबी, यानी हुजूर ने अपने आप का वसीला पेश किया कि तेरे नबी का वसीला पेश करते हैं और जितने भी अंबिया मुझसे पहले दुनिया से चले गए उनका वसीला पेश करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक को कुशादा फरमा। अब दूसरी दलील है वसीले के ऊपर। इस साले सवाब की दलीलें तो मैंने दी है ना, वसीले की बात कर रहा हूँ। तीसरी दलील हज़रत फातिमा बिनते उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खिदमत करती थी, हुजूर उनके घर में रहते थे, हुजूर की खिदमत किया करती थी। तो जब ये फौत हुई हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इनकी कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे। उतरने के बाद हुजूर कब्र में लेटे और हुजूर ने ये अल्फाज कहे, अल्लाहुम्मा बिहक्कि नबिय्यिका वल अंबिया अल्लज़ी मिन क़ब्ली वस्सि अला फातिमा बिनते उसैद कब्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम या अल्लाह तेरी बरगाह में तेरे नबी का वसीला पेश करते हैं और तुझसे पहले जितने भी अंबिया, मुझसे पहले जितने भी अंबिया इस दुनिया से चले गए हैं उनका वसीला पेश करते हैं। फातिमा बिनते उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र को कुशादा फरमा। तो आज मैंने बात आपको दलाइल इस बात पे दी है कि देखो वसीला भी अगर वसीला बनाए तो वो भी जायज़ है, और अगर कोई बंदा मरने के बाद उसके पीछे कोई ख़त्म करता है, उसके पीछे खिरात करता है, उसकी तरफ से सदका करता है, तो वो भी कुरान और हदीस से साबित है। मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी है, अहादीस भी पेश की हैं। इसके अलावा भी अगर किसी बंदे को दलाइल चाहिए वो मेरे साथ बैठ सकता है, मेरे से बैठ के ये दलाइल मांग सकता है। मैं शुरू से मेरी ये आदत है कि मैं दलील के बगैर बात नहीं करता। तो आजकल मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों के अकायद इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं। जो लोग ना अपने आप को सुन्नी कहते हैं, टना टन सुन्नी, टना टन, अगर उनसे बात करें अकीदे की तो अकीदे का उनको भी नहीं पता। भाई ये खिरात क्यों करते हो, कोई नहीं पता, बड़े करते आए हैं इस वजह से कर रहे हैं। और कुछ लोग किसी और बंदे के पास जाके बैठ जाते हैं, जो लोग मिसाल के तौर पे सारे सवाब के मुनकर हैं, उनके नज़दीक सारे सवाब कहते हैं, वो कहते हैं मैयत मर गई। अब ये मुअतज़िला एक फ़िरका है, मुअतज़िला की नज़दीक ये है कि जब बंदा मर जाता है उसके बाद उसका दुनिया से बिल्कुल खाता ख़त्म, उसके लिए ना सवाब है ना जज़ा है, उनका ये अकीदा है। ये मुअतज़िला बहुत पहले एक ना, ये बच्चों को खामोश कराओ, तो बहुत पहले ये एक फ़िरका गुजरा है। उनके नज़दीक ये था कि वो ये कहते थे कि मैयत को ना किसी चीज़ का सवाब पहुँचता है ना कुछ पहुँचता है, यानी उनका ये अपना सा एक नज़रिया बन चुका था। लेकिन सुन्नी जो उलमा हैं, देखो एक किताब है, हमारे जितने भी मदारस हैं, वो देवबंद के मदारस हों, बरेल के मदारस हों, अहले हदीस के मदारस हों, हर मदरसे के अंदर वो किताब पढ़ाई जाती है। जिसको थोड़ा सा इल्म है उसको ये पता होगा, उस किताब का नाम है शरह अकायद नस्वी। उस किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि फिर दुआइल अहयाइल अमवात व सदक़ात नफ़उन लहुम, कि जो ज़िंदा लोग मैयत के लिए दुआ करते हैं या सदका करते हैं,
اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اب یہ عقائد کی کتاب ہے، لیکن ہمارے جو میں یہ اس لیے بات کر رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کے عقائد اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اگر کسی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، وہ اگر ان کے ذہن میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں تو وہ آ کے جناب کہتے ہیں وہ نہیں، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر وہ بس عقلی دلیلیں دیں گے، نقلی دلائل پہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں یہاں پہ ملپور میں رہتا ہوں نا، کسی بندے کو اگر اصال ثواب پہ، وسیلے پہ، یا رسول اللہ کہنے پہ، یا اسی طرح کیا نام ہے جو ہمارے اور کچھ عقائد ہیں جو سنیوں کے عقائد ہیں، الحمدللہ ہم سنی ہے نا، ہمارے عقائد ہیں، کسی بندے کو، یہ میرا فل چیلنج ہے، کوئی بندہ آ کے مجھ سے دلیل پوچھے، میں قرآن و حدیث سے اس کو دلیل دوں گا۔ اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جناب آپ کا عقیدہ غلط ہے، تو وہ آئے اور وہ بھی دلیل دے اور مجھے ثابت کرے کہ یہ عقیدہ آپ کا غلط ہے، میں توبہ کروں گا اس کے ہاتھ میں۔ تو یا وہ آئے اور مجھے سمجھائے، یا ہمارے پاس آئے اور ہم سے سمجھے، ہم اس کو دلائل دیں، قرآن حدیث اور ان چیزوں سے کیا کریں گے، دلائل دیں گے۔ الحمدللہ عالم کورس بھی کیا اور ابھی مفتی کورس بھی کر رہا ہوں، اب کچھ دنوں میں انشاءاللہ مفتی کورس بھی ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر ہمارے عقائد پہ وہ کریں گے، عقیدے کا جو مسئلہ ہے یہ انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کے مسئلے کا۔ جس طرح مثال کے طور پہ اب کوئی بندہ آپ کو ایک دم کہہ دے آپ جی کافر ہو، آپ کو کتنا دکھ ہوگا، یار یہ میں مسلمان ہوں یہ مجھے کافر کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ہمارے عقیدوں کی وجہ سے ہمیں مشرک کہے کہ بھائی یہ کام آپ کا شرکوں والا ہے، میلاد کرتے ہو یہ آپ کا شرک ہے، یا رسول اللہ کہتے ہو یہ آپ شرک کرتے ہو، آپ کیا نام ہے ختم درود کرتے ہو یہ آپ شرک کہتے ہو، تو میں اختلاف نہیں، مخالفت نہیں کر رہا، میں اختلاف رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ جناب میرے ساتھ بیٹھو اور مجھے کوئی دلیل دو جس جگہ پہ لکھا ہو اصال ثواب کرنا منع ہے، جس جگہ پہ کہنا ہو کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جس جگہ پہ یہ کہنا ہو، جس جگہ پہ یہ لکھا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر مر گئے، مر کے مٹی ہو گئے، دکھاؤ کہ بندہ مجھے، اس کو میں قرآن سے دلائل دوں گا، احادیث سے دلائل دوں گا۔ اور میں اپنے سنی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھو آپ اپنی ایک کلاس رکھ لیں ہو سکے تو، کیونکہ شروع سے میں آ کے یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن میری بات کوئی نہیں مان رہا۔ اب پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بڑے جو حضرات ہیں وہ ایک کلاس رکھ لیں، مہینے میں ایک کلاس رکھ لیں، اس کلاس کے اندر آپ عقائد کی بات پوچھیں۔ ہر بندے کا حق ہے نا عقیدے سیکھنا، اپنا عقیدہ درست کرنا، اللہ اور رسول کے سامنے اپنا صحیح عقیدہ لے کر پیش ہونا، ہر بندے کا یہ حق ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، کوئی شک و شبہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ آئیں، آپ بیٹھیں کر سب یہ عقیدہ دکھائیں مجھے، تو میں آپ کو قرآن حدیث جہاں سے وہ عقیدہ ثابت ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا، جناب یہ یہاں پہ لکھا ہوا اور یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔